یہ جو بھی ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے انسانی جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے. اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نعمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اسلامی کی بنیاد ہے. یعنی جو فقہ کی جو بنیاد پڑی یہ بنیاد آپ ہی کے ذریعے پڑی. اب آپ کا جو نصب نامہ ہے یہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں اور حیات مبارکہ کے چند گوشوں کے متعلق سنتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی. اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں آپ کا مزار فیض الانوار مرجع خلائق ہے. ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برحق ہیں اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بات سن مارے، ان چاروں امام اور ان چاروں اماموں کے ماننے والے آپس میں بھائی بھائی، خوش عقیدہ مگر خوش عقیدہ جو ہے یہ آپس میں بھائی بھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں. حضرت ابو نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے. جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے. یہ خصوصیت ہے ہمارے امام کی، اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے. حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے. بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے ایک کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے. یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب گھر دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا. میں نے سوچا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا. پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزاری. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مستقل قیام میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہ پایا. یعنی دن میں روزہ، ہمیشہ دن میں روزہ اور رات کو نوافل میں مشغول رہتے.
البتہ ظہر سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس اور عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی، خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرماتے بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ چنانچہ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم کو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی، ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، ساری قیمت صدقہ کر دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، آپ نے سنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شریعت و سنت اور احکام تجارت پر کیسا عمل تھا، اور یہ بھی سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شریک تجارت نے بھولے سے عیب دار چیز بیچ دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لائے، اپنے استعمال میں نہیں لائے بلکہ ساری کی ساری قیمت صدقہ کر دی۔